مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ انفارمیٹک ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ٹاپک ہمارا آج پیدائش کے دوسرے باب میں سے باغ عدن کے متعلق ہے۔ اچھا، خدا نے عدن میں ایک باغ لگایا۔ دوسرے چیپٹر میں یہ بیان کیا گیا کہ خدا نے عدن میں ایک باغ لگایا، پھر اس باغ کو 4 ندیاں سیراب کرتی تھی، 4 دریا سیراب کرتے تھے، فیسون، شیہون، دجلہ اور فرات۔ تو یہ 4 دریا ایک باغ عدن کو سیراب کرتے تھے۔ تو جب بھی اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو باغ ہے یہ کہاں پہ آج موجود ہے۔ جب یہ کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب کیا آتا ہے کہ باغ عدن عراق میں موجود ہے۔ تو باغ عدن کیا واقعی عراق میں موجود ہے؟ یہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ عراق میں موجود ہے باغ عدن، اس کا ثبوت، اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ کیونکہ باغ عدن کو 4 ندیاں سیراب کرتی ہیں، ان میں سے 2 ندیاں میسوپوٹامیہ کے علاقہ میں موجود ہے، جن کا نام ٹائگرس اور ایفریٹس ہے، مطلب کہ دجلہ اور فرات ہے۔ ان دجلہ اور فرات 2 ندیاں میسوپوٹامیہ، موجودہ ماڈرن نیم جو ہے وہ عراق ہے۔ تو عراق میں یہ 2 ندیاں موجود ہیں، جس کی بنا پہ، جس کی بیس پہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اگر یہ 2 ندیاں یہاں پہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باغ عدن بھی اسی علاقہ میں کہیں نہ کہیں پہ موجود ہے۔ تو چلیں اب ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو جب نوح کا دور تھا تو نوح کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ طوفان آیا تھا، جس نے تمام طرح کی زمین کو، پوری دنیا کو پانی سے بھر دیا تھا، اور ہر طرح کے اڑنے والے پرندے اور تمام طرح کی جاندار جو زمین پہ زندگی کا دم رکھتے تھے سب کے سب ختم ہو گئے تھے۔ اور جو کچھ نوح کی کشتی میں تھے، اور جو انسان جو نوح کے ساتھ تھے 8 لوگ وہ بچے، اور جو جاندار نوح کی کشتی میں تھے وہ بچے۔ اب جس لوکیشن سے کشتی اٹھی، جہاں پہ نوح نے بنائی کشتی، وہاں پہ سارے جانداروں کو اس پہ سوار کیا اور خود ہوئے، تو پانی بہت زیادہ چڑھ گیا، زمین پانی سے بھر گئی۔ اب وہ کشتی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنا سفر کرتی رہی، کہاں کہاں پہ تیر کے چلی گئی، کہاں پہ کس علاقہ میں گئی، تو ساری لوکیشن کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ تو لوکیشن معلوم ہی نہیں ہے کہ کشتی کتنی دیر تک کہاں کہاں تیر کے جاتی رہی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پانی چڑھ گیا تھا۔ تو اب پوری زمین پانی سے بھر گئی تھی۔ اب جب پانی ختم ہوتا ہے، جب زمین وہ خشک ہوتی ہے تو اترتے ہیں وہاں پہ، تو جب پہلا قدم رکھتے ہیں تو پھر وہاں پہ جب انسانوں نے رہائش کی، بنی نوح انسان نے رہائش کی، تو وہاں پہ انہوں نے جو ندیوں کا نام، جو ان کو ندیاں ملی، تو پھر ان کا نام انہوں نے ٹائگرس اور ایفریٹس، دجلہ اور فرات رکھا۔ تو اب جو سمجھ آتی ہے کہ وہ انہوں نے ان 2 ندیوں کے نام پہ نام رکھا، کیونکہ لوکیشن کا تو پتہ ہی نہیں ہے ابھی کہاں پہ ہم آ گئے، کہاں پہ کیا ہے۔ تو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم آئے ہیں یہ دجلہ اور فرات ہی ہیں؟ کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس بات کا کہ یہ دجلہ اور یہ فرات ہی ہیں، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے نام پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نام پہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہی ایک ثبوت ہے کہ وہ دجلہ اور فرات وہی ندیاں، پھر دوسری 2 ندیاں بھی تو ملنی چاہیے، ہے نا۔ دوسری 2 ندیاں کہاں پہ ہیں؟ پھر باغ عدن کی ایگزیکٹ لوکیشن ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے، باغ عدن کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں سے، ان سوالات سے کہ باغ عدن کی دوسری 2 ندیاں کیوں نہیں ملی، دجلہ اور فرات مل سکتی ہے تو دوسری ندیاں کہاں پہ ہیں، باغ عدن کی ایگزیکٹ لوکیشن کہاں پہ ہے، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ ٹائگرس اور ایفریٹس یعنی کہ دجلہ اور فرات آج میسوپوٹامیہ کے علاقہ یعنی عراق میں موجود ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باغ عدن وہاں پہ آس پاس کہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مفروضہ ہے، تو یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آئیڈیا کو آپ کتنا فالو کرتے ہیں، آپ کتنا بلیو کرتے ہیں، وہ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ باغ عدن ہے کیا، ٹھیک ہے۔ باغ عدن اور عدن کا مطلب کیا ہے، یہ کتاب مقدس سے ہی ہم دیکھیں گے کہ عدن کا مطلب کیا ہے، اور پھر باغ عدن کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ باغ عدن کا ماحول کیسا تھا، ٹھیک ہے۔
جی تو اب ہم باغ عدن کے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ باغ عدن کا مطلب، عدن کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم عدن کا مطلب دیکھیں گے اس کے بعد عدن اور زمین، موجودہ زمین کی انوائرمنٹ اور عدن کے انوائرمنٹ یعنی کہ عدن کے ماحول اور زمین، موجودہ زمین کے ماحول کا موازنہ کروائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ باغ عدن کی اصل لوکیشن کہاں پہ ہے۔ ساری باتیں ہم کلام مقدس میں سے، کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے اور آیات کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو باغ عدن کا مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عدن جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ جو اردو بائبل نے کیا ہے، پیدائش کی کتاب 18 باب اور اس کی 12 آیت میں اس کا ترجمہ شادمانی کیا گیا ہے، اور اسی طرح اگر دوسرا سیموئیل اور اس کا 1 باب اور اس کی 24 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ اس کا ترجمہ نفیس، نفیس یعنی لگژری کیا گیا ہے، اور اسی طرح زبور 36 اور اس کی 8 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ ترجمہ خوش نویدی کیا گیا ہے، اور اسی طرح اگر یرمیہ 51 باب اور اس کی 34 آیت دیکھیں تو وہاں پہ اس کا ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس اردو بائبل نے ہی جو عدن کا ترجمہ کیا ہوا ہے وہ شادمانی، نفیس جس کو ہم لگژری یا شاہی بھی کہہ سکتے ہیں، خوش نویدی، نعمتیں، یہ 4 تراجم اردو بائبل نے ہی اس لفظ کے کیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اس کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں باغ عدن اور زمین، موجودہ زمین کے انوائرمنٹ کو۔ انوائرمنٹ مطلب ماحول، عدن کا ماحول کیسا تھا، پھر اس کے مطابق آج ہماری زمین کا ماحول کیسا ہے۔ پہلے نمبر پہ باغ عدن میں جب خدا نے انسان کو رکھا تو انسان کو رکھا، اس نے وہاں پہ حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا۔ تو خدا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کو کھانے سے منع کیا، ٹری آف نالج سے کھانے سے منع کیا کہ ٹری آف نالج سے تم نے نہیں کھانا، جس روز تو کھائے گا تو مرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باغ عدن میں ابھی تک موت نہیں تھی۔ تو اگر ہم اپنے اسی موت کے متعلق دیکھیں تو زمین پر آج موت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ زمین کا یہ انوائرمنٹ اور اس کا باغ عدن کا انوائرمنٹ یہاں پہ ایک نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، باغ عدن میں بیماری نہیں تھی، باغ عدن میں بیماری نہیں تھی۔ تو جب باغ عدن میں ایسی کوئی وبا نہیں تھی، باغ عدن میں جیسے آج ہمارے پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو دنیا بھر میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، لیکن باغ عدن میں اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ نہیں تھا، اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا، کوئی وائرس نہیں تھا، کوئی جان کو خطرے میں ڈال دینے والی ایسی وبا، بری بلا نہیں تھی۔ تو آج اگر ہم زمین پہ دیکھیں تو زمین جو ہے وہ بیماریوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم باغ عدن کی بات کریں تو باغ عدن میں دکھ تکلیف نہیں تھی، وہاں پہ سب خوشی سے، شادمانی سے رہا کرتے تھے۔ تو دیکھیں نا کہ باغ عدن میں کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اگر ہم اپنی زمین کی بات کریں تو یہاں پہ زمین دکھوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اور جیسے ہم بڑھ رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں، تو جو بات باغ عدن میں ہے بالکل اس کی اپوزٹ ہماری زمین پہ ویسا انوائرمنٹ ہے۔ ہماری زمین کا انوائرمنٹ اور باغ عدن کا دیکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ فرق ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ اور اگلی بات جو باغ عدن میں خدا انسان کے ساتھ رہا کرتا تھا، ہے نا، باغ عدن میں خدا انسان کے ساتھ رہا کرتا تھا، وہاں پہ خدا انسان کے ساتھ تھا اور خدا انسان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم آج یہاں پہ زمین پر دیکھیں تو زمین پر مسیح کو قبول کیے بغیر، مسیح میں چلے بغیر کوئی بھی خدا کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن یہ ماحول پھر بھی اس کے اپوزٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ اور وہاں پہ فرق ہے۔ وہاں پہ خدا اور آدم ایک ساتھ تھے اور ایک ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ زمین کا اپوزٹ ہے، ویسا ماحول نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں سب جانور ایک ساتھ مل کر رہا کرتے تھے، باغ عدن میں سب جاندار ایک ساتھ مل کے رہا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ایک جانور شیر
جو ہے وہ بکری کو کھا جاتا ہے، ہرنی کو کھا جاتا ہے، ہر جانور کو دوسرے جانور سے خطرہ ہے۔ لیکن کتاب مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں، کتاب مقدس پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے باب اور اس کی ہم 30 آیت میں پڑھتے ہیں، اور لکھا ہے اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ تو کیا ہم نے پڑھا یہاں پہ کہ سارے جو جاندار تھے، جتنے بھی جانور تھے، جتنے بھی جاندار تھے، وہ سب کے سب کی ایک ہی خوراک تھی، ایک ہی چیز کھاتے تھے۔ کسی جانور کو دوسرے جانور سے خطرہ نہیں تھا کہ ایک جانور دوسرے جانور کو کھا جائے۔ مطلب وہاں پہ شادمانی تھی، اطمینان تھا، رونا دھونا نہیں تھا، آہو نالا نہیں تھا، کسی جانور کو بھی دوسرے جانور سے خطرہ نہیں تھا۔ تو یہ انوائرمنٹ کہاں پہ، یہ ہم میچ جو کر رہا ہے، یہ انوائرمنٹ کی جو میچنگ ہے، یہ خدا کی بادشاہت سے کر رہی ہے۔ دیکھیں نا کہ یسایہ 25 اور 8 میں لکھا ہے کہ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پوچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین پر سے مٹا ڈالے گا۔ اور خداوند خدا یہ فرماتا ہے، یسایہ 25 اور اس کی 8۔ اور پھر اسی طرح یسایہ 65 اور 25 میں لکھا ہے کہ بھیڑیا اور برا اکٹھے چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بوسہ کھائے گا۔ مطلب کہ وہ ایک ساتھ رہیں گے، وہ ایک ساتھ مل کے رہیں گے۔ وہاں پہ ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے، بالکل آج زمین کے جو ہمارا زمین کا انوائرمنٹ ہے بالکل اپوزٹ ہے اس انوائرمنٹ کی۔ اگلی بات جو ہم دیکھتے ہیں باغ عدن میں ایک جانور دوسرے جانور سے خطرہ نہیں ہے۔ باغ عدن میں موسم کی شدت نہ تھی، باغ عدن میں موسم کی شدت نہ تھی جیسے کہ آج موسم کی شدت ہے۔ آج ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، آج ہمیں سردی محسوس ہوتی ہے، آج ہم موسم سے بچنے کے لیے چھت کا انتظام کرتے ہیں، بارش سے بچنے کے لیے چھت کا انتظام کرتے ہیں، ہم دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں پہ آج ہم کھانے کے لیے فصل اگاتے ہیں، لیکن وہاں پہ فصل اگانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم کھانے کے لیے پکاتے ہیں، یہ بہت سارے جتن کرتے ہیں۔ آج کا انوائرمنٹ، آج کا موسم اور باغ عدن کا موسم وہ بھی میچ نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں باغ عدن سے، ہماری زمین اور باغ عدن کا میچ جو نہیں ہو رہا، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہی جا رہے ہیں۔ باغ عدن میں سب سے بڑی بات، باغ عدن کو خدا کا باغ کہا گیا ہے، باغ عدن کو خدا کا باغ کہا گیا ہے۔ حزقیل 28 باب اور اس کی 13 آیت پڑھیں، اور اس کے بعد دیکھیں حزقیل اور اس کی 31:8 اور 31:9 میں باغ عدن کو خدا کا باغ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے باغ عدن کو خدا کا باغ؟ مطلب یہ ہے کہ یہ پیراڈائز ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ باغ عدن کو خدا کا، لیکن یہاں پہ زمین جو ہے اس کو کبھی بھی مکمل طور پہ یہاں، کیونکہ یہ گناہ آلودہ ہے نا، خدا نے بنائی ہے، خدا کی کریشن ہے، لیکن جس طرح باغ عدن پہ خدا کی بادشاہت تھی، اسی طرح ابھی زمین پہ خدا کی بادشاہت قائم نہیں ہے۔ ہم خدا کی بادشاہت کی منادی کر رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہت نزدیک ہے، لیکن باغ عدن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں خدا کی بادشاہت تھی، لیکن اب جو ہمارے پاس ہم اس زمین کے رہنے والوں کے لیے ہے کہ باغ عدن کی طرح زمین کی بادشاہت بھی، زمین کے رہنے والے لوگوں کی جو بادشاہت، جو ان پہ بادشاہت کرے گا وہ خدا کرے گا۔ اس بادشاہت کی انجیل سے ہم منادی کر رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہت نزدیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھا ہم نے اس موازنے سے کہ باغ عدن کا انوائرمنٹ اور ہماری زمین کا انوائرمنٹ فرق ہے۔ جب ہماری زمین کا انوائرمنٹ باغ عدن کے انوائرمنٹ سے میچ نہیں کرتا تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باغ عدن زمین کا حصہ ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باغ عدن بالکل اپوزٹ ہے۔ باغ عدن خدا کی بادشاہت ہے، جہاں پہ خدا رہا کرتا تھا انسانوں کے ساتھ، جہاں پہ انسانوں کے ساتھ تمام طرح کے جانور، پرندے، ہر ایک چیز ایک ساتھ رہا کرتے تھے، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جب انسان نے پھل کھایا پھر ہی موت کا پہرا اس پہ لگا، پھر اس کو خدا کی حضوری سے، خدا کے باغ سے، خدا کی بادشاہت سے رد کر دیا گیا اور اس کو لاک کر دیا گیا۔
خدا کی بادشاہت کو لاک کر دیا، کیونکہ اب انسان میں گناہ آ چکا تھا۔ جب گناہ کا پیرا انسان میں آیا، جب گناہ انسان نے کر لیا، پھر وہ خدا کی حضوری سے آؤٹ کر دیا گیا۔ اب وہ خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو گیا، اور زمین جو ہے پھر خدا نے اس کے لیے زمین کو لعنتی کیا تاکہ وہ زمین سے پیداوار کرے اور اگائے اور وہاں سے کھائے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن سے نکال دیا گیا، اس کے فوری بعد پھر آدم محنت مشقت کرنے لگا، اور زمین کا سارا انوائرمنٹ بدل گیا، چینج ہو گیا، اور یوں کہہ لیں کہ جو باغ عدن ہے یہ ہماری زمین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ نہ تو کہیں عراق میں ہے، ایران میں ہے، نہ ہی یہ کسی اور علاقہ میں، یہ زمین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج تک اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کوئی تلاش نہیں کر سکا، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ باغ عدن زمین پر نہیں ہے۔ یہ خدا کی بادشاہت تھی، یہ خدا کا کنگڈم تھا، یہ خدا کا باغ تھا کہ جہاں پہ خدا انسان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اور آخری ایام میں جب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب 22 باب میں پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، وہاں پہ روشنی کے لیے سورج کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، خدا کا جلال ہی وہ سب کچھ کام کرے گا، لوگوں کو دکھائے گا۔ یعنی کہ ہمیں وہاں پہ نہ تو دکھ، درد، نہ آہو نالا، کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی۔ وہاں پہ ویسا ہی ماحول ہوگا جیسا کہ ہم نے باغ عدن کا پڑھا۔ تو باغ عدن کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو جب ہم جنت کو دیکھتے ہیں، تو ان کا ماحول ایک جیسا ہے، جبکہ جنت کا ماحول اور زمین کا ماحول ایک جیسا نہیں ہے۔ باغ عدن اور جنت کا ماحول میچ کرتا ہے، اس لیے باغ عدن جو ہے وہ جنت کا حصہ ہے، نہ کہ زمین کا حصہ ہے۔ تو جب انسان نے گناہ کیا تو اس کو لاک کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو لاک کرنے کے بعد اس کو انسان کو نکال دیا گیا۔ اب وہ لاک کب کھلے گا؟ جب خدا کی بادشاہت دوبارہ سے قائم ہوگی۔ تو اس نتیجہ پہ ہم پہنچے ہیں کہ باغ عدن جو ہے وہ زمین کا حصہ نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ میری کوشش کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسروں کو بھی یہ پیغام ملے۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک، گاڈ بلیس آل آف یو۔